ڈرائنگ روم میں ڈبل سیٹر صوفے پر دو خواتین براجمان تھیں۔ ان کے ساتھ رکھے سنگل صوفے پر 45-50 سال کے درمیانے عمر کا ایک شخص بیٹھا تھا جو غالباً لڑکے کا باپ تھا۔ دونوں خاتون ثمامہ کی اماں سے مسلسل سوال جواب کر رہی تھیں۔ عمر کو وہ کافی چالاک لگ رہی تھی۔ عمر بیٹا، جا کر ثمامہ کو بلا لاؤ۔ اماں کی بات پر وہ فرما برداری سے سر کو اسباق میں جنبش دے کر کچن میں چلا گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ وہیں ہوگی۔ مہمانوں کو آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اماں اس کو اچھے سے سمجھا چکی تھیں کہ مہمانوں کے آتے ہی ٹھیک 10 منٹ بعد وہ آ جائے، مگر اس کے نہ آنے پر مجبوراً عمر کو بھیجنا پڑا تھا۔ ثمامہ، اماں بلا رہی ہیں۔ وہ جو کب سے سلیب سے ٹیک لگائے گمسم کھڑی تھی، عمر کی آواز پر چونکتے ہوئے یہ حال میں لوٹ آئی۔ کیا کہا اپنے بھائی؟ اسے اپنی طرف منتظر کھڑا دیکھ کر ثمامہ نے پوچھا۔ یہ تو محسوس ہوا تھا کہ اسے کچھ کہا گیا ہے، مگر کیا؟ کیا ہوا ثمامہ؟ دماغ کہاں ہے؟ یہ نہ ہی طنز تھا نہ اور کچھ، بلکہ اس کے انداز میں فکر تھی۔ عمر نے بہت غور سے ثمامہ کو دیکھا، جو گہرے جامنی رنگ پر سفید گلاب کے امتزاج کے کرتے میں ملبوس تھی۔ سر پر ٹکے ہم رنگ دوپٹے میں اس کا سفید چہرہ اس وقت اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ عمر مسکرا دیا۔ اماں بلا رہی ہیں اندر۔ وہ دل و جان سے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھا۔ ثمامہ کا چہرہ تاثرات سے ہنوز خالی رہا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح پلٹی۔ ناشتے کی ٹرے جو اس نے پہلے سے سیٹ کر کے سلیب پر رکھی تھی اٹھائی اور میکانیکی انداز میں چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کے لب اس کا انداز دیکھتی حیرت کے باعث جدا ہو چکے تھے۔ اگلے لمحے بعد وہ بھی اندر جاتا دکھائی دیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، ان میں سے ایک عورت نے کہا اور اماں مسکرا دی۔ ثمامہ نگاہیں نیچے کی اپنے پیروں کو گھورتی رہی۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ سعد مرزا کی طرف سے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس کا فون نہ اٹھایا ہو یا نمبر مسلسل بند ہو۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ سچ کہوں تو ہم اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، پردہ دار، خوبصورت سی، بولی بالی۔ سب مسکراتے ہوئے انہیں سن رہے تھے، جبکہ ثمامہ لب کچلنے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ ہماری طرف سے تو یہ رشتہ منظور سمجھیں۔ آپ لوگ آئیں ہمارے بیٹے کو دیکھنے، پھر میں اپنی بہو کو کسی دن آ کر لے جاؤں گی۔ اس میں مزید سننے کی تاب نہیں رہی تھی، اس لیے فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شرما گئی ہے شاید۔ اسے یہ آواز دھیمی ہوتی سنائی دی تھی۔ اس کے بعد شاید سب ہنس رہے تھے۔ بد دلی سے کمرے کا دروازہ پوری شدت سے بند کیا اور موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو لڑیوں کی صورت چہرے پر بکھرے تھے۔ اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ ساتھ اس نے بھیگی آواز میں اسے پکارا۔ میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ 1.5 دن بات نہ ہو سکی اور یہاں تمہاری لاتعداد کال اور میسیجز، اتنی یاد آ رہی تھی میری۔ انداز شرارتی تھا، مگر ثمامہ کو بالکل نہ بھایا۔ شٹ اپ، ڈرائنگ روم میں میرے رشتے والے بیٹھے ہیں، ان کی بجائے یہاں آپ کے گھر والوں کو ہونا چاہیے تھا۔ سعد مرزا، وہ لفظ چبا کر بولی۔ کیا؟ اچھا تم ریلیکس رہو، ابھی رشتہ آیا ہے، شادی تو نہیں ہوئی نا۔ وہ اس کے انداز پر حیران ہوا تھا، مگر اس نے تسلی امیز انداز اپنایا تھا۔ کیسے رہوں ریلیکس؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بھیگی آواز میں جذبات کی سچائی واضح محسوس ہو رہی تھی، یعنی وہ اس کے لیے کافی آگے جا چکی ہیں۔ اسے احساس ہوا تھا ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا اس نے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ ثمامہ، میری بات سنو، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو، میں اپنے پیرنٹس کو جلد تمہارے گھر لے آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا التجائی انداز سن کر وہ پھر پگھلنے لگی۔ سعد پلیز کچھ کریں، مجھے نہیں کرنی شاہ۔ ثمامہ، فون دو۔ اس آواز پر اس کی بولتی زبان یکدم بند ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں بات کرتے ہوئے پکڑی جائے گی۔ عمر سخت تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ہراساں سی موبائل پر گرفت مضبوط کر کے پیچھے ہوئی۔ کس سے محبت کا اعتراف کر رہی ہو یہاں؟ عمر کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے موبائل چھیننے کے لیے اس کے قریب ہوا، مگر ثمامہ ہاتھ اپنی پشت پر لے گئی تھی۔
اس کا یوں فون چھپانا عمر کی غیرت کو لڑکالنے کے لیے کافی تھا، یعنی اس کی بہن۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ ابھی تک مہمان گھر میں موجود تھے، اسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا، جب بھی وہ اس پر چیخنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ سماما نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سماما، ابھی کے ابھی فون میرے حوالے کرو، وہ دبی دبی آواز میں چیخا۔ اس کی پیشانی کی نسیں غصے سے ابھر گئی تھیں۔ سہمی ہوئی سماما کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا ہی تھا کہ عمر نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ کال جا رہی تھی اور سکرین پر لفظ مرزا جگمگا رہا تھا۔ یہ آخری حد تھی عمر کی برداشت کی۔ آئندہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، ابھی گھر آئے مہمانوں کا لحاظ کر رہا ہوں، ان کے جاتے ہی حساب ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا ہوا فون لے کر باہر چلا گیا، جبکہ سماما اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، کسی بت کی طرح بے حس و حرکت۔ دوسرے کمرے میں آ کر عمر نے فون کان سے لگایا، مگر دوسری جانب خاموشی تھی، جیسے گویا کوئی تھا ہی نہ۔ اس نے 2-3 بار پکارا، مگر لگ رہا تھا کوئی بولنے والا نہیں۔ کال البتہ جاری تھی۔ عمر نے کال کاٹ دی اور باہر چلا آیا۔ مہمان دروازے کے پاس الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ اس نے سانس ہوا کے سپرد کی اور دیوار سے پشت لگا کر جاتے ہوئے مہمانوں کو دیکھنے لگا۔ اماں ابا ان کے پیچھے مین گیٹ تک جا رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر اطمینان بھرا تبسم تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کو سماما پر ایک بار پھر غصہ آیا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وقت کی سوئیاں مزید گھومی۔ اب اماں ابا ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ موضوع گفتگو کیا تھا؟ ابھی ابھی گئے مہمان۔ عمر آہستگی سے چلتا ہوا صوفے پر ڈھہ سا گیا، پھر ماں باپ کو بہت غور سے دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ اس نے ان کی گفتگو کے درمیان مداخلت کی۔ دونوں چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ سماما جو حالات کی سنگینی کا پتہ لگانے کمرے سے باہر نکلی تھی، عمر کی بات پر رک کر اندر سے آتی آوازیں سننے لگی۔ ہاں کہو بیٹا، ابا نے اجازت دی۔ اماں نے سر کو جنبش دے کر تائید کی۔ ابھی جو لوگ آئے تھے نا، مجھے اچھے لگے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، شادی کی تاریخ طے کریں اور اس سے رخصت کر کے لے جائیں عزت سے۔ اس نے مدعا بیان کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے کیسے رخصت کر دیں اتنی جلدی؟ بیٹی کا معاملہ ہے، یوں ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ اماں نے صرف صاف مخالفت کی تھی۔ عمر صوفے کو ٹیک چھوڑ کر آگے ہوا۔ یہ ہماری مجبوری ہے اماں۔ کیسی مجبوری؟ کوئی مجبوری نہیں، ابھی وہ آ کر گئے ہیں اور ہم اتنی جلدی ہاں کہہ دیں؟ جیسے بیٹی بوجھ ہے ہم پر۔ یہ ابا تھے جو غصے میں کہتے چلے گئے تھے۔ عمر نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ وہ لوور مڈل کلاس تھے اور یہ کوئی عیب تو نہ تھا۔ بیٹیاں تو غریب کی بھی شہزادی جیسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ دیوار کی اوٹ سے سب باتیں سن چکی تھی۔ آنسوؤں کا گولا تھا جو حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جسم سے روح فنا ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ مگر وہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ساتھ کی بغیر زندگی سے بہتر تھا وہ موت کو گلے لگا لے۔ اس کمرے سے تھوڑے فاصلے پر بنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے عمر کا خیال تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بغیر بتائے ہی سب سنبھال لے گا، مگر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید شرمندگی اس کے والدین کے نصیب میں لکھی گئی تھی، وہ بھی بیٹی کی طرف سے۔ اس نے سر جھکایا، کچھ لمحے توقف کیا اور سماما کا موبائل جیب سے نکال کر مرزا اور اس کی واٹس ایپ چیٹ کھولی اور اپنے والدین کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ اماں نے ناسمجھی سے کہا۔ رومن اردو وہ پڑھ نہیں پاتی تھی اور ابا نے ایک نظر دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ عمر کا تنفس پھولا ہوا تھا، ہاتھوں کی لغزش سے موبائل تک ہل رہا تھا۔ آپ کی بیٹی کی بے باکی کل سے اب تک ایک غیر لڑکے کو 50 سے زیادہ کالز کر چکی ہے، اور یہ دیکھیں۔ اس نے سکرین اوپر سکرول کی۔ محبت کا اعتراف، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وعدے، سامنے بیٹھے والدین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ کوئی ظالم تو نہ تھے جو اٹھ کر اس پر تشدد کرتے۔ سماما کو بلا کر لاؤ، ابا نے بلند آواز میں اسے پکارا تھا۔ عمر کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا، وہ جانتا تھا یہی ہوگا۔ میں نے لاکھ منع کیا تھا ہمارے ابا کو کہ نہ دیں اس کو موبائل۔ سارے فساد ہی سے اسی سے اٹھتے ہیں، ساری جڑ یہی ہے۔
اماں کی آواز بھیگ گئی تھی، صدمے اور تیش کی ملی جلی حالت میں۔ اماں، فساد کی جڑ موبائل نہیں بلکہ حرام و حلال کی تمیز بھول جانا ہے۔ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے سما، اماں بول رہی تھی۔ ابا غصے بھری کیفیت میں ڈرائنگ روم سے نکل جانے پر خاموش ہو کر ان کے پیچھے لپٹی۔ عمر بھی ان کے پیچھے گیا تھا۔ ابا شدید غصے میں سماما کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولو، تمہیں میری آواز نہیں آئی تھی کیا باہر سے؟ دروازہ زور سے پیٹا گیا تھا۔ بیڈ کی پانتی پہ بیٹھی سماما گھبرا کر خود میں مزید سمٹی تھی۔ آنسو تھے جو کل سے خشکی نہیں ہوئے تھے۔ پہلے سعد مرزا کا خوف تھا اور اب اپنا۔ ابا آپ بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، عمر کی آواز اس کے کانوں نے سنی۔ دروازہ پھر پیٹا گیا تھا۔ کھول رہی ہو یا؟ جتنا غصہ ابا کی لہجے میں بھرا ہوا تھا کبھی زندگی میں اس نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عمر کو تو ڈانٹ دیا کرتے تھے مگر سماما کو بالکل نہیں۔ اس کی پڑھائی، اس کی آزادی پر سارے اعتراضات عمر کو تھے۔ ابا نے ہمیشہ ساتھ دیا تھا مگر آج ان دونوں کا رد عمل ماضی سے بالکل الٹ تھا۔ ابا میں دیکھتا ہوں، آپ اتنا غصہ نہیں کریں، محلے میں آواز جائے گی تو کیا جواب دیں گے انہیں؟ عمر ان سے کہہ کر دروازے کے قریب ہوا تھا۔ سماما نے منظر دھندلا کرتے آنسوؤں کو انگلیوں کی مدد سے پلکوں کی بار سے جدا کیا تھا۔ سماما دروازہ کھولو، ہم آخری بار کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم کل ہی تمہارا نکاح عامر سے منظور سے کر دیں گے۔ عمر کا دھیما مگر سرد انداز اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسی کا بھائی تھا، آخر کیسے نہ باندھتا اس کی کمزوری؟ وہ ایسے مر کر بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے منٹ کے 1000ویں حصے میں ہی دروازہ کھول چکی تھی اور اسی لمحے اس کے منہ پر اماں کا زناٹے دھار تھپڑ پڑ چکا تھا۔ تینوں نفوس اس لمحے ششدر رہ گئے تھے۔ وہ ایک جو چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، دوسرا وہ جو دروازہ کھلوانے کے لیے کب سے بے چین تھے۔ مگر اماں جتنی خاموش رہتی تھیں ان کا انداز اتنا ہی پرزور تھا۔ ہماری غیرت کا جنازہ تو نکلوا ہی چکی ہو، بس اب عزت کا مت نکال دینا۔ وہ لڑکا جو بھی ہے اسے جتنی جلد فراموش کر دو اتنا بہتر ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہمارے طے کیے گئی جگہ پر شادی کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ ایسے لڑکے وفا نہیں کرتے سماما، صرف دل لگی کرتے ہیں۔ وہ کسی بت کی طرح ایک ہی انداز میں کھڑی انہیں تکتی رہی۔ جب اماں نے اس پر سے نگاہیں پھیر کر ان دونوں کی جانب دیکھا تو وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے دل میں شور اٹھا تھا، چلو باہر، اس کے پاس کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں اس پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر باہر نکل گئے تھے۔ رات کی سیاہی جہاں کچھ لوگوں کے لیے سکون لاتی ہے وہیں کچھ کو تنہائی کے احساس میں مار دیتی ہے۔ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، کتنا ہی خود پر جبر کر لے، مگر ہر رات میں ہر روح کے لیے ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب نیند اسے ہوش و حواس سے مکمل بیگانہ کر دیتی ہے۔ مگر سماما کے آج اور ہی ارادے تھے۔ وہ 2 دن سے گھر میں سب کی اجنبی نگاہیں اور نفرت امیز جملے سنتی رہی تھی۔ اماں لڑکے والوں کو ہاں کہہ چکی تھی اور شادی کے لیے اگلی ماہ کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ اب اتنا وقت تو چاہے ہوتا ہی ہے ساری تیاری مکمل کرنے کے لیے، آخر اپنی بیٹی کی عزت بھی تو رکھنی تھی۔ پل پل وہ سعد مرزا کے لیے مر رہی تھی، بس موقع کے انتظار میں تھی اور قدرت نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ گھڑی کی سوئی 2 کے ہندسے پر ٹھہری تھی۔ اماں اور بھائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جب ڈرائنگ روم میں رکھے لینڈ لائن سے اس نے 7 کا نمبر ملایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ سماما کا حل خشک ہو رہا تھا، اس کی نظریں باہر ہی جمی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز سن کر اس کے دل کو قرار آیا تھا۔ سماما، تم جانتی ہو کتنی کالز کی ہیں میں نے، تم نے ایک بھی نہیں اٹھائی اور نہ ہی میرے میسیجز کا جواب دیا۔ ایسا کون کرتا ہے آخر؟ لگ رہا تھا وہ سارے شکوے ابھی ہی کر ڈالے گا۔ میرا موبائل بھائی کے پاس ہے، سب ہمارے تعلق کے بارے میں جان گئے ہیں ساتھ۔ ان لوگوں نے میری شادی طے کر دی ہے، مجھے مارا بھی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ وہ دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ سماما، میں کل ہی لے کر آ رہا ہوں اپنی فیملی کو، اس نے کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ انہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ تمہارے گھر والے تم سے بالکل محبت نہیں کرتے کیا؟ تم ان کی استیلی بیٹی ہو، سگی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک تو نہیں کرتا؟ ساتھ کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا ہے، مجھے بتائیں کیا کروں میں؟ آپ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتی۔ ساتھ کھل کر مسکرایا تھا۔ ایک ہی حل ہے، اب اس کا گھر سے بھاگ جاؤ۔ کیا؟ وہ بھی یقینی تھی۔ ہاں، یا پھر اس سے شادی کر لو۔ انداز نارمل ہی تھا۔ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اتنی آسانی سے مجھے کسی اور کا ہونے دیں گے؟ نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ۔
ابھی اچھا موقع ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے گھر کے باہر، 15 منٹ میں باہر آ جانا، اور جب دل پر سیاہی کا ایک دھبا پڑ جائے تو اسے مکمل سے آتے دیر نہیں لگتی۔ سمامہ اس کی مثال تھی۔ فون رکھتے ہی اس نے ایک چھوٹے بیگ میں ضرورت کا کچھ سامان ڈالا، اپنی اور ساتھ کی محبت کی نشانی رکھی، اور ٹھیک اگلے 10-15 منٹ بعد اپنے سگے رشتوں کو چھوڑا۔ ایک نہ محرم پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا سودا کرنے نکل گئی۔ وہ بھیگی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ ذہن تھک گیا تھا، ایک ہی رات میں وہ سالوں کا سفر طے کر آئی تھی۔ یہ کیا کیا؟ جانتی ہو کتنا دولت مند اور بارسوخ شخص تھا وہ، جسے زخمی تم نے کیا ہے؟ اسے معافی مانگنے کی بجائے یہاں بیٹھ کر تصویر بہا رہی ہو۔ اس کے سامنے ریما بائی کا سجا سنورا سراپا موجود تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں صاف کی، بھاری سنہرے غرارے کو ذرا اوپر اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر دروازے تک پہنچی اور گردن موڑ کر ریما بائی کو دیکھ کر بولی، میں نے معافی مانگی نہیں سیکھی ہے ریما بائی۔ اتنا کہہ کر وہ چپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ گھنگرو کے چند چند ماحول میں موسیقی بن کر رقص کرتی رہی، اور ریما بائی کی نظروں سے اس کا وجود اوجھل ہو گیا۔ کھانے کی میز پر طرح طرح کے لذیذ پکوان سجے تھے۔ سربراہی کرسی پر براجمان ناز ملازمہ کو آرڈر جاری کر رہی تھی۔ الہی، تم اتنی سست کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ اس کے کام کی رفتار پر چوٹ کی گئی تھی۔ معافی چاہتی ہوں۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں 2 وجیح مرد داخل ہوئے تھے، جو ہنستے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے سر پر بینڈیج کی گئی تھی۔ اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے باپ بیٹے کو؟ ناز نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے میم، لڑکے نے کہا تھا، جس کی عمر شاید 25 سال تھی۔ اس بات پر سامنے بیٹھا شخص سر پیچھے جھٹک کر زور سے ہنسا تھا۔ دیکھ لیں ذرا، مجھے کس طرح سے دودھ سے مکھی کی طرح نکالا ہے آپ دونوں نے۔ وہ خفگی سے بولی، آدم تمہارا بیٹا ہے، مگر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ میرا خون نہیں۔ تم سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ڈیڈ یہ نہیں کہیں پلیز، مام کو جیلسی ہوگی۔ اور ایک بار پھر وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے ہو آدم۔ ناز نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ملازمہ پانی کا جگ رکھ کر جا چکی تھی۔ ابھی آدم اور میں ٹرسٹ جائیں گے، کچھ رقم دے کر غریبوں میں راشن تقسیم کریں گے، اور پھر ان بیچاری خواتین کے پاس، مرد نے ناز کو بتایا، جو مسکراتے ہوئے پلیٹ میں سے سالن نکال رہی تھی۔ ڈیڈ، یو آر گریٹ۔ آپ جتنا نیک کوئی نہیں۔ آپ ایسی جگہ جا کر عورتوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ جہاں کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہوں گے آپ سے۔ آدم کے لہجے میں ایک جذب کی کیفیت تھی۔ وہ بیچاری مجبور عورتیں ہی ہیں بیٹا، اگر سبھی ان سے نفرت کرنے لگیں تو ان کی مدد کون کرے گا؟ میری بس یہی سوچ ہے کہ اپنے پیسے سے کسی کے چہرے پر خوشی لا سکوں، کسی کی مدد کر سکوں۔ تم نے ضد کی ہے، جبھی تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پہلی اور آخری بار۔ مرد کے انداز میں اتنی نرمی تھی کہ برابر میں بیٹھی اس کی بیوی کو اس کی شریک حیات ہونے پر رشک آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے نم بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ ساتھ بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سمامہ نروس ہو رہی تھی، جبھی اس کی طرف پلٹ گئی۔